تو میرے محترم سامعین میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ لطیفے میں بات سمجھ آ گئی، آدھا کام ہو گیا جی۔ کیا ہو گیا جی؟ ہم تیار ہیں اور ان سے پوچھنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے یک طرفہ محبت، اور یہی ہماری محبتوں کا حال ہے۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ بولو تو صحیح، ہماری محبتوں کا حال بھی آئیے آپ کو بتاتا ہوں۔ دو طرفہ محبت کیسی ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے، حضور تشریف فرما ہے، جبریل امین آئے اور آ کے عرض کیا، اللہ کے محبوب یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں؟ حضور نے فرمایا ہیں تو یہ ابو ذر غفاری، مگر تم کیسے جانتے ہو؟ عرض کیا، اللہ کے محبوب ان کو شاید دنیا والے اتنا نہ جانتے ہو جتنا ان کو آسمان والے جانتے ہیں۔ ارے مشہور ہونا کوئی کمال نہیں، خدا کے دربار میں مقبول ہونا کمال ہے۔ ہم سمجھتے بھائی شہرت ہو گئی، بلے بلے ہو گئی جی، بڑے مرید ہو گئے جی، بڑے یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ادھر مقبول بھی ہیں یا نہیں۔ تو میرے محترم سامعین، جب تک دو طرفہ محبت نہیں ہوگی تو خالی دعوے سے بات نہیں بنے گی۔ آج ہم نے محبت نام کسی اور چیز کا رکھ لیا۔ لوگ سمجھتے ہیں بھائی جھنڈیاں لگ گئیں جی حضور سے بڑی محبت ہے، کوئی سالانہ محفل کرا لی بڑی حضور سے محبت ہے، کچھ دو چار دیگے پکا لی بڑی حضور سے محبت ہے، اور داڑھی کو جناب سبز رنگ سے رنگ لیا، جلیبیاں بھی سبز رنگ کی، کھیر بھی سبز رنگ کی، اور جو بڑی اس کو محبت ہے حضور سے۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ ادھر قبول بھی ہے یا نہیں؟ سوال تو یہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابی عرض کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب آپ سے بڑی محبت ہے، جی چاہتا ہے جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سوال کیا ایک صحابی نے اور حضور نے جواب دیا پوری امت کے لیے، یا رسول اللہ چاہتا ہوں جنت میں آپ کا قرب ملے، آپ کے بغیر گزارا نہیں۔ یہاں تو جب جی میں آتا ہے بھاگ کے آ جاتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ جنت میں آپ تو اعلیٰ عرفہ مقام پہ ہوں گے، ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، وہاں کیا بنے گا۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ محفل سجا لینا، وہ یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ محفل نعت ہی کرا لینا، اپنے قرب کا پیمانہ حضور بتا رہے ہیں۔ نعت پڑھنا ثواب ہے، لیکن آج کل جو ہمارے ہاں کام چل رہا ہے یہ بھی غلط ہے۔ میں اور کسی کی بات نہیں کرتا، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند جو ہمارے اکابر کی لائن، ہم ہٹ گئے اس سے۔ آج ہمارے اسٹیجوں پر بھی گانے کی طرز پر پتہ ہی نہیں چل رہا یہ گانے پڑھے جا رہے ہیں یا نعت پڑھی جا رہی ہے، جھوم جھوم کے اور کس طرح ناچ ناچ کے، ہاتھ اٹھاؤ جی، دایاں اٹھاؤ بایاں اٹھاؤ، کیا تماشا کر رکھا ہے۔ اور ان کے ریٹ اتنے آسمانوں پر، اور اوپر سے جناب ہمارے اوپر اتنے پیسے ہوں، جہازوں کی ٹکٹیں جیب میں، تو پھر ہر گھر میں گویے ہی پیدا ہوں گے۔ یاد رکھو حضور کا مقابلہ علم کے ساتھ، دنیا کے علوم کے ساتھ تھا، نعت خوانی کا تو مقابلہ نہیں تھا۔ آج علم کی بات سننا ہمارے مزاج سے بھی نکل گیا۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے اشتہار ہوتے ہیں، محفل نعت خواں جو ہے یہ حل چلاتے ہیں، اور مقرر کا کام ہوتا ہے بیج ڈالنا۔ ساری رات حل چلتا رہے اور بیج ہی نہ ڈالا جائے، کوئی فائدہ ہے؟ بولو بھائی، وہ بولو تو صحیح ہے۔ ساری رات بیج ڈالا جا رہا ہے اور آپ بھی اس میں شامل ہو، بیٹھے ہو۔ اتنا لمبا اشتہار ہے، اتنا خرچہ تم نے کیا، اتنا جو حل چلایا، تو اب اس میں بیج بھی تو ڈالو۔ اور بیج ڈالے گا کوئی عالم دین، کوئی اللہ والا، وہ آپ نے بلایا ہی نہیں۔ اگر بلا بھی لیا ہے تو اس کو رات کو 2 بجے تک لٹکا رکھا ہے۔ جب 75% لوگ چلے جائیں، 25% سو جائیں، آؤ جی حضرت صاحب اب بیج ڈالو۔ بیان اس کا اس وقت کرانا چاہیے جب پورا جوبن کے اوپر ہو پروگرام، تاکہ لوگ عمل کی بات سنیں اور عمل کریں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جو مروجہ طریقہ ہمارے ہاں چل نکلا ہے، یہ ہمارے اکابر کی لائن نہیں ہے۔ پہلے نعتیں ہوا کرتی تھی، ایک آدھی نعت ہو گئی بس ٹھیک ہے، 2 ہو گئیں، اب تو ساری رات لگے ہوئے ہیں اور تماشا کر رکھے ہیں، جھوم رہے ہیں، کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا بھی، یہ کیا تم نے دین کے نام کے اوپر یہ تماشا کر رکھا ہے؟ تو اس لیے میرے محترم سامعین، بات دور نکل گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور سے صحابی نے عرض کیا، اللہ کے محبوب جنت میں آپ کا قرب چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، جو جتنا میری سنت پہ چلے گا وہ جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ جو جتنا میری سنت پہ
وہ جنت میں اتنا ہی سوال ایک صحابی نے کیا اور جواب حضور نے پوری امت کے لیے دے دیا قیامت تک۔ فرمایا جو جتنا میری سنت پہ چلے گا، میرے طریقے پہ چلے گا، حضور فرماتے وہ جنت میں میرا اس کو قرب ملے گا، میرا پڑوسی ہوگا جنت کے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، نبی کا عاشق جب قبر میں جائے گا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے درمیان سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور جب وہ حضور کا دیدار کرے گا، من ھذا الرجل، فرشتے پوچھیں گے اس آدمی کے متعلق کیا خیال ہے، جھوم اٹھے گا یہی تو وہ میرا محبوب ہے جس کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اگر میں ان کو نہیں جانتا تو پھر جانتا کس کو ہوں، یہی تو میرے محبوب ہیں، جھوم اٹھے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور کا جب دیدار ہوگا، قبر خوشبو سے بھر جائے گی، نور سے بھر جائے گی، جہاں تک اس کی نظر جائے گی قبر وہاں تک کھل جائے گی، اور جو بناوٹی عاشق ہوگا وہ گھبرا جائے گا، حضور کا چہرہ تو داڑھی والا، حضور کے چہرے پر تو پگڑی ہے، تو وہ تو پھر چکے ہے بناوٹی، تو گھبرا جائے گا، اور جو سچا عاشق ہے وہ جھوم اٹھے گا حضور کو دیکھ کر۔ میرے محترم سامعین، آج بھی حضور کا تذکرہ ہو، حضور کی شان بیان ہو، جو سچا عاشق ہے اس کے دل کی دنیا اور دل کی کیفیت بدلتی ہے یا نہیں بدلتی؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت کیا بات ہے جب ہم روضہ رسول کو دیکھتے ہیں، جب ہمارے سامنے کوئی حضور کا تذکرہ کرتا ہے، کیا بات ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، کیفیت اور ہو جاتی ہے، کبھی تو حضور کا ذکر سن کر آنکھوں سے آنسو، کبھی حشاش بشاش، یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا تمہیں ایسے بات سمجھ نہیں آئے گی، ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ پہلے زمانے میں لوگ آگ جلانے کے لیے دوسرے کے گھروں سے آگ لاتے تھے، اور لوگ آواز دیتے تھے آگ جل رہی ہے، کسی نے آگ لینی ہو لے جاؤ، کوئی آدمی جاتا کاغذ لے جاتا اور وہاں سے وہ پھونکنی سے چمٹے سے کوئی ایک آدھا انگارہ اٹھا کے اس کے اوپر رکھتا اور دو چار پھونکے لگاتا، آگ جل جاتی، کام بن جاتا۔ فرمایا بالکل اسی طرح ہمارے دلوں میں بھی دنیا کی راکھ جس کے اندر اس کے محبوب کی محبت چھپی ہوئی ہے، کوئی آ گیا سنانے والا، کوئی آ گیا جگانے والا، یا حضور کے روضہ انور کے اوپر نظر پڑی، وہ جو بجھی ہوئی چنگاری تھی وہ ایک دم جگمگا اٹھی۔ فرمایا اس محبت نے جوش مارا، کہیں تو آنسوؤں کا روپ دھار لیا، کہیں انسان کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ فرمایا یہ چھپی ہوئی محبت حقیقت میں باہر آئی ہے، حضور کا تذکرہ ہو جائے۔ شاعر خوب کہتا ہے نا، سنا دیں آپ کو، او جدوں کریے ذکر